بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائے گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اگر کوئی مالدار مال کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن میدان حشر میں جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے ایک دردناک سزا یہ دی جائے گی کہ اس کے مال کو خوب تیز گرم کیا جائے گا، اور اس طرح کہ اس کے دولت پر آگ دہکائی جائے گی۔ جو چیز آگ کے اوپر رکھ کر گرم کی جاتی ہے وہ اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی آگ کے نیچے رکھ کر اس پر آگ دہکانے سے گرم ہوتی ہے، اور پھر یہ گرم کرنا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا جس کی گرمی کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ امان والحفیظ۔ پھر اس سے اس شخص کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ داغی جائے گی، اور اس مالدار کا جسم اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ سارے روپیوں کا الگ الگ داغ لگ سکے، کوئی روپیہ دوسرے روپیے سے لگنے نہ پائے، کیونکہ بخیل دولت مند سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے۔ زیادہ دینے کو کہا جاتا تو اعراض کر کے ادھر سے پہلو بدل لیتا تھا، اگر اس پر بھی جان نہ بچتی تو پیٹ پھیر کر چل دیتا۔ اس لیے اس کی دولت تپا کر انہی 3 موقعوں پر داغ دیا جائے گا، اور دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کی دولت قیامت کے دن زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی۔ انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے اس ناگ کے سر کے بال بھی جھڑ گئے ہوں گے، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، اور پھر اس کی دونوں بانچیں پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو اپنی دولت پر سانپ بنا بیٹھا تھا، خرچ کرنے کے موقعوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اب چکھ اس کا مزہ۔ عذاب کا یہ سلسلہ حساب و کتاب پورا ہونے تک جاری رہے گا۔ پھر اگر محشر کی یہ سزا کافی ہو جائے گی تو اس کو نجات مل جائے گی اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر اس عذاب سے حساب بے باق، یعنی وہ اس عذاب سے مکمل طور پر نہ بچ سکا، تو مزید سزا پانے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ بھئی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، دعا گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا، اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے کہ اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا، یا اللہ جل شانہ کے عالی دربار تک پہنچنے کا۔ کچھ مسنون دعائیں یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا، کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ کشی یعنی غربت کی نوبت نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں سے یہ ذکر کر دی کہ وہ ہر رات اس سورت کو پڑھا کریں۔ احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں شب معراج میں فرض ہوئی، پھر مدینہ المنورہ میں سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور اسی کے ساتھ ہی زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ بھی فرض ہوئی۔ چنانچہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم شروع اسلام میں ہی مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکا تھا،
البتہ روایات سے اتنی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائے اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ مسلمانوں کی اپنی ضرورتوں سے بچ جاتے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ بعد میں نصاب زکوٰۃ اور مقدار کا تفصیلی حکم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوا، اور پھر زکوٰۃ و دیگر صدقات کی وصولیابی کا کام مستقل نظام فتح مکہ کے بعد عمل میں آیا۔ بہرحال ہمیں اتنی بات معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جو ادا نہیں کرے اس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔